اب دو آیات میں نبوت اور رسالت کے بارے میں نوع انسانی کو جو سب سے بڑی ٹھوکر لگی ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ نے جب رسول بھیجے تو رسول کے دشمنوں نے اور اس وقت کے جو جبار اور قہار اور چودھری تھے، سردار تھے، انہوں نے عوام کو ورغلایا کہ دیکھو یہ تمہارے جیسے انسان ہیں، یہ نوح بھی ایک انسان ہے، روٹی کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، یہ کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ اللہ کو رسول بھیجنا تھا تو کوئی فرشتہ بھیجتا، اس کے آگے پیچھے جو ہیں ہٹو بچو کرنے والے چوبدار ہوتے، اللہ کا سفیر، اللہ کا پیغامبر آ رہا ہو، یہ ایسا نہیں، یہ تمہاری طرح کا انسان ہے۔ ہاں معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمہارے اندر ذرا اقتدار حاصل کرنا چاہتا ہے، غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ڈھونگ رچایا ہے اس نے یہ سارا نبوت اور رسالت۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہی تھا سارا پروپیگنڈا جس کی بنا پر کہ قریش کے جو سردار تھے مشرک، وہ اپنی قوم کی عوام کی اکثریت کو حضور سے دور رکھنے میں کامیاب ہوئے۔ کیوں نہیں ان کے اوپر کوئی آسمان سے فرشتہ نازل ہوتا ہوا ہمیں نظر آیا اگر یہ اللہ کے رسول ہے؟ مال ھذا رسول یمشی فی الاسواق، یہ تو بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ حضور اپنی ضرورت کی چیزیں خریدنے کے لیے بازار میں جاتے ہی ہوں۔ آپ ایک بشر تھے، اللہ کے بندے تھے، انسانوں میں سے تھے، ہاں چن لیے گئے، اللہ نے وحی کا سلسلہ جاری کر دیا، باقی تو سارے بشریت کے تقاضے تھے۔ یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کھانا بھی کھاتا ہے، یہ تو بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، گھومتا ہے، یہ رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا رسول تو کوئی ما فوق البشر کو ہستی ہونی چاہیے، کوئی فرشتہ جو ہے جو پروں کے ساتھ اڑتا ہوا آسمان سے نیچے اترتا ہوا اب ہمیں نظر آئے اور یہ کہے کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، تب تو ہم مان لیتے، ورنہ یہ کہ ہم اس طریقے سے کسی انسان کو اللہ کا نبی ماننے کو تیار نہیں۔ زعم الذین کفروا، نہیں، الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا تم تک خبریں نہیں پہنچ گئی ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا تھا پہلے؟ فذاقوا وبال امرہم، تو انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا، سزا مل گئی۔ قوم نوح نے انکار کیا، غرق کر دی گئی۔ قوم ہود نے انکار کیا، تباہ کر دی گئی۔ قوم سمود نے نہیں مانا، برباد کر دی گئی۔ قوم شعیب نے، مدین کے لوگوں نے نہیں مانا، برباد کر دیے گئے۔ فذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم، اور ابھی ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ یہ دنیا کا عذاب تو کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جب غرق ہوئی ہوگی تو کتنی دیر لگتی ہے انسان کو غرق ہونے میں؟ 2-4 ڈبکیاں کھاتا ہے، اس کے بعد انکانشیس، ختم، پھر اسے کیا تکلیف ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ آپ نے کسی کو پھانسی دی، اسے کیا تکلیف ہوئی؟ ذرا سا آپ نے اس کا تختہ اس کے پاؤں سے کھینچا، وہ تھوڑی دیر تڑپا اور ختم، کتنی اسے تکلیف ہوئی۔ اور آج کل امریکہ وغیرہ میں کیا ہوتا ہے؟ وہ تو نہ پھانسی ہے نہ کچھ ہے، یا تو کرسی پر بٹھایا، ایک کرنٹ پاس کیا، یو آر نو مور، گون وتھ دی ونڈ۔ اور اس سے بھی آسان ہو گیا، ایک ٹیکا لگایا، گئے۔ پین لیس ڈیتھ، پین لیس ڈیتھ۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ آپریشن کے لیے کسی کو بے ہوش کر دیا جاتا ہے، بس ایسے ہی ذرا اس کی گہرائی تیز ہو گئی، ختم ہو گیا۔ تو تکلیف کیا ہوئی؟ کچھ بھی نہیں۔ فذاقوا وبال امرہم، یہ ہلاکت جو آئی دنیا میں، پوری قومیں جو برباد کی گئیں، جو تباہ کی گئیں، یہ انہوں نے اپنے کفر کی پاداش جو ہے وہ دنیا کے اندر تو اتنی ہی ہو سکتی تھی، ہو گئی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اصل دردناک عذاب ابھی ان کا منتظر ہے، وہ آخرت کا عذاب ہے۔ علیم، علم سے، علم، پینفل چسٹسمنٹ، پینفل پنشمنٹ، جس کے لیے آتا ہے کہ تسلسل ہوگا اس پین کے اندر۔ یہ کھال اگر جھلس جائے گی تو فوراً نئی کھال بنا دی جائے گی، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ سینس جو ہے وہ در حقیقت کھال میں ہے، اس کے نیچے جو گوشت ہے اس کے اندر درد کا احساس نہیں ہے۔ کھال جھلس گئی،
اب وہ جو بھی سینسری اس کے اندر نرس اینڈنگز تھی وہ ختم ہوئی، اب اندر گوشت جل رہا ہے تو تکلیف نہیں ہو رہی. اس لیے فرمایا گیا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جہنم کے اندر جیسے ہی لوگوں کی کھالیں جو جھلس جائیں گی اب فوراً دوسری کھال انہیں دے دیں گے، تاکہ وہ سفرنگ، وہ پین، وہ مسلسل رہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. اچھا اس کا اصل سبب کیا ہوا؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ. ان کا جو یہ دنیا میں حشر ہوا اور جو آخرت میں انہیں سزا ملنی ہے، اس کا سبب کیا ہے کہ ان کے پاس ان کے رسول آتے رہے بینات کے ساتھ. بینہ ایک ایسی شے جو بالکل روشن ہو، واضح ہو، جسے کسی اور دلیل کی حاجت نہ ہو. جیسے ہم کہتے ہیں فارسی میں محاورہ ہے آفتاب آمد دلیل آفتاب. جب سورج طلوع ہو جاتا تو اپنے وجود پر وہ خود ہی سب سے بڑا ثبوت ہے، اسے کوئی اور جو ہے ایڈیشنل ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ فرض کیجئے سورج چمک رہا ہے، کوئی شخص اڑ جائے نہیں ہے سورج، اب آپ اس کو منوانے کے لیے وہ دلیلیں لائیں گے تو وہ دلیلیں کمزور ہوں گی. اس سے وہ جو حقیقت جو ہے وہ اتنی ظاہر ہے، باہر ہے، واضح ہے، اظہر من الشمس ہے کہ اس کے اوپر کوئی اور دلیل نہیں لائی جا سکتی. تو بینہ اس کو کہتے ہیں. رسولوں کے لیے بینات دو معنی میں آیا ہے. ایک تو جو معجزات اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو دیتے تھے وہ بینہ کہلاتے تھے، جس سے ثابت ہو جاتا تھا کہ اس نبی کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے، یہ عام انسانی سطح پر نہیں ہے. اس نے اگر ایک اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا، اگر اس نے جیسے کہ حضرت عیسیٰ نے کیا کہ ایک مردہ کو کہا قم باذن اللہ اور وہ زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا، معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نشانیاں، یہ بینات دی گئی ہیں ثبوت کے لیے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. تو یہ معجزات جو ہیں اس بات رسالت کے لیے اور رسالت کے ثبوت کے طور پر دیے جاتے رہے. اور دوسری بات بینہ، رسول جن باتوں کو ماننے کی تلقین کرتے تھے، جن باتوں کو کی دعوت دیتے تھے، وہ فطرت انسانی کے نزدیک بینہ تھی، روشن، واضح. یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں بھی، سورہ فاتحہ میں بھی، کہ فطرت سلیم اگر ہے، پرورٹڈ نہیں ہے، نیچر از ناٹ پرورٹڈ، تو یہ در حقیقت ذات باری تعالیٰ کا معاملہ وہ تو انہیرنٹ ہے ان دی نیچر. اس کی صفات کمال جو ہیں وہ انسان جانتا ہے بائی ہز ویری نیچر. نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے، ہی نوز اٹ بائی ہز ویری نیچر. یہ ضروری نہیں ہے لمبی لسٹ بنائی جائے کہ یہ نیکیاں ہیں اور یہ ادھر جو ہیں یہ بدیاں ہیں، نہیں، ایوری بڈی نوز اٹ. یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے، یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، یہ گڈ ہے، یہ ایول ہے، ایوری بڈی نوز اٹ. تو ان کو بینات کہا جاتا ہے، روشن بدیہیات فطرت، جو باتیں بالکل واضح ہیں، جو فطرت انسانی کے نزدیک بالکل قابل قبول ہیں. تو ذالک بأنہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول آتے رہے واضح تعلیمات لے کر، بینات لے کر، یا واضح نشانیاں لے کر، معجزات لے کر. فقالوا ابشر یہدوننا، تو انہوں نے کیا کہا، کیا بشر ہمیں ہدایت دے گا؟ یہ تو بشر ہے، عام انسان ہے، ہمیں ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ بھیجتا تو کوئی فرشتہ بھیجتا. یہ تو ہمارے جیسے انسان ہے، یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، اسے بھی کھانا کھانے کی ضرورت ہے جیسے ہمیں ضرورت ہے، جیسے ہمیں بھوک لگتی ہے اسے بھی لگتی ہے. اس نے بھی شادی کی ہے، حضرت خدیجہ سے شادی کی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اس کو اولاد بھی دی ہے اللہ نے. جو ہمارا معاملہ ہے زن و شوق کا، وہی معاملہ اس کا بھی ہے. What's the difference? How can we accept him as the messenger of Allah? یہ ہے ان کی دلیل. فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا، فَتَوَلَّوْا، بس انہوں نے پیٹھ موڑ لی، اعراض کیا، روگردانی کی. وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، اللہ نے بھی بے پرواہی اور بے نیازی اختیار کی. اچھا جاؤ دفع ہو جاؤ. واللہ غنی حمید، اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی غنی اور حمید، اپنی ذات میں خود محمود ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے اسے کہ اس کی حمد کی جائے. He is praised by himself as he is the praised one. اس کی تو حمید ہے، اس کا حمد تو ہو رہی ہے، پوری کائنات میں ہو رہی ہے.
یسبح لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور سورہ بنی اسرائیل کی میں نے آج آپ کو سنائی، تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ تو غنی اور حمید ہے۔ میں یہاں ذرا آپ کو اور قرآن مجید کے مقامات سے یہ مضمون واضح کر دوں۔ حضرت نوح کے بارے میں کہا گیا، یہ سورۃ المومنون میں بیان کیا گیا ہے، یہی مضمون جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ، جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی دعوت پیش کی، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، تو کہا اس کی قوم کے سرداروں نے اپنی قوم سے، ما ھذا الا بشر مثلکم، دیکھو بھائی یہ نوح جو ہے یہ بھی تمہاری طرح کا بشر ہے، یرید ان یتفضل علیکم، یہ سارا ڈھونگ اس نے رچایا ہے تمہارے اوپر غلبہ حاصل کرنے کے لیے، تم اس کی بات مانو، سنو، اس کی اطاعت کرو۔ رسول مان لیں گے تو اطاعت تو کرنی پڑے گی، جب رسول مان لیا، وما ارسلنا بالرسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اسی لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو اصل میں یہ ذرا ایمبیشس آدمی ہے، یہ چاہتا ہے ذرا اپنی ٹور بنانا، اپنا تمہارے اوپر روب قائم کرنا، اپنا اقتدار جو ہے اس کا سنگھاسن جمانا۔ یرید ان یتفضل علیکم وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِکَۃَ، اللہ چاہتا تو فرشتوں کو نازل کر دیتا، اللہ کے لیے بعید ہے؟ نہیں، فرشتے آ جاتے، ہم دیکھتے آسمان سے اتر رہے ہیں، پروں والی مخلوق ہے، اور وہ آ کر کہے کہ بھائی ہم اللہ کے پیغامبر ہیں، رسول ہیں، اور ہم تمہیں اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، تو تب تو بات ہوتی، یہ تو انسان ہے۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم ولو شاء الله لانزل ملائكة۔ اسی طرح حضرت ہود یا حضرت صالح کے بارے میں فرمایا اسی سورہ مومنون میں، وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة واترفناهم في الحياة الدنيا، اور کہا ان کی قوموں کے ان سرداروں نے اور چودھریوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا اور آخرت کی ملاقات کا انکار کیا تھا، اور دنیا میں ہم نے انہیں کوئی دولت دے دی تھی، کوئی حیثیت دے دی تھی، کوئی وجاہت دے دی تھی، انہوں نے کیا کہا؟ ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ جو ہود ہیں یا صالح ہیں یہ بھی تمہاری طرح کے انسان ہیں، یاکل مما تاکلون منہ، جو کچھ تم کھاتے ہو وہی کھاتے ہیں، تم گندم کھاتے ہو وہ بھی کھاتے ہیں، تم چاول کھاتے ہو وہ بھی کھاتے ہیں، وَيَشْرَبُوا مِمَّا تَشْرَبُونَ، اور وہ بھی پیتے ہیں وہی کچھ جو تم پیتے ہو، پانی تم پیتے ہو وہ بھی پیتے ہیں، وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اور دیکھو اگر تم نے اپنے جیسے ایک انسان کی اطاعت کی، إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، تو تم لوگ بڑے خسارے میں، گھاٹے میں پڑ جاؤ گے۔ اس میں بڑی لطیف بات کیا ہے، وہ سردار یہ تو کہتے تھے کہ ہماری اطاعت کرو، ہم چودھری ہیں، ہم سردار ہیں، ہم قبیلے کے بڑے لوگ ہیں، تو گویا کہ آخر وہ بھی بشر تھے، تو بشر ہونے کے ناطے، بشر ہونے کے باوجود وہ اپنی اطاعت ڈیمانڈ کرتے تھے کہ ہمارا حکم مانو، ہم سردار ہیں، لیکن یہی حق رسول کو دینے کو تیار نہیں تھے۔ اور دلیل کیا تھی؟ یہ رسول تو ہو ہی نہیں سکتے، کیسے ہو سکتے؟ یہ تو ہماری طرح کے انسان ہیں، تمہاری طرح کے انسان ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ان کی اولاد ہے، ان کی رشتہ داریاں ہیں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں جو بات کہی گئی یہ سورۃ الفرقان میں، فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، نہیں یہ وہی سورہ مومنون ہے۔ فرعون اور اس کے سرداروں نے کہا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا، کیا ہم دو اشخاص کو پر ایمان لے آئیں جو ہمارے جیسے ہیں؟ موسیٰ اور ہارون دو تھے نا، لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا، اپنے جیسے دو انسانوں پر ہم ایمان لے آئیں۔ وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، اور اس سے بھی بڑھ کر بات یہ کہ ان کی قوم ہماری غلام قوم ہے، ہمارے غلاموں میں سے ہونے کے باوجود آج تقاضا یہ کیا جا رہا ہے کہ ہم ان کا کہنا مانیں۔ بنی اسرائیل بیچارے دبے ہوئے تھے، پسے ہوئے تھے، ان کی مصیبتیں جو ان کے اوپر آ رہی تھی قوم فرعون کی طرف سے،
ان میں بری طریقے سے مبتلا تھے. وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، یہ ان کی قوم جو ہے یہ اسرائیلی ہے، بنی اسرائیل میں سے ہے، اور ان کی قوم جو ہے ہماری غلام ہے، ہمارے خادم ہیں، ہمارے غلاموں کی طرح ہے. تو ایک غلام قوم کے دو افراد ویسے انسان ہونے کے ناطے ہمارے جیسے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہیں تو غلام قوم سے، تو ہم ان کی بات کیسے مانیں؟ اور سورۃ الفرقان میں حضور کے بارے میں کہا گیا وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، یہ کیسے رسول ہو سکتے ہیں؟ یہ تو کھانا کھاتے ہیں اور بازاروں میں چلتے پھرتے. یہ تھی سب سے بڑی گمراہی، اور یہ تھا وہ بہانہ کہہ لیجئے، عذر کہہ لیجئے، گمراہ کن دلیل کہہ لیجئے، جس سے کہ ان قوموں کے سرداروں نے، چودھریوں نے اپنی قوموں کی مت مار دی، اور قوموں نے حضرت نوح کا انکار کیا، حضرت ہود کا انکار کیا، حضرت صالح کا انکار کیا، آل فرعون نے حضرت موسیٰ اور ہارون کا انکار کیا. قریش کی اکثریت جو تھی وہ تو بعد میں جو ہے فتح مکہ کے بعد جو صورتحال ہوئی وہ اور ہوئی، لیکن ہجرت سے پہلے پہلے تو شکل یہی تھی نا کہ مکے کی اکثریت نے حضور کا انکار کیا، چند لوگ ایمان لائے، وہی ہجرت کر کے چلے گئے.